ایک کتا نزع کے عالم میں تھا اور اس کا مالک پاس بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ فرتے رنج و غم سے اس کی ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ روتا جاتا اور کہتا جاتا کہ ہائے مجھ پر تو آسمان ٹوٹ پڑا، میں مارا گیا، کیا کروں، کدھر جاؤں، کون سا جتن کروں کہ میرے پیارے کتے کی جان بچ جائے۔ غرض اسی طرح اونچی اونچی آواز سے رو رہا تھا اور بین کر رہا تھا۔ ایک فقیر کا ادھر سے گزر ہوا، کتے کے مالک کو یوں بے حال دیکھا تو پوچھا، بھائی خیر تو ہے، یوں گلا پھاڑ پھاڑ کر کیوں رو رہا ہے؟ کتے کے مالک نے جواب دیا، ہائے کیا کروں، کون میری فریاد سننے والا ہے؟ میرا یہ کتا جس پر نزع کا وقت طاری ہے بڑے اوصاف کا مالک ہے، ایسا کتا تو چراغ لے کر بھی ڈھونڈو تو نہ ملے، رات بھر میرے مکان کی نگہبانی کرتا ہے، کیا مجال کوئی پرندہ بھی ادھر پر مارے۔ کتا کیا اسے شیر کہو، شیر، بڑی بڑی روشن آنکھوں والا ہیبت ناک، اونچا قد، دوڑنے میں ہرن کو مات کرے، ارے اسے دیکھ کر تو چوروں اچکوں کی روح فنا ہو جاتی ہے، شکار کے تعاقب میں نکلے تو تیر کی طرح جاتا ہے، ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ بلا کا کانے، صابر، بے غرض اور وفادار بھی۔ فقیر نے بے حد متاثر ہو کر پوچھا، تیرے کتے کو تکلیف کیا ہے؟ کیا اس کو کوئی مہلک زخم آ گیا ہے؟ مالک نے جواب دیا، ارے بھوک سے اس کا دم لبوں پر ہے اور کوئی بیماری نہیں، کئی دن ہو گئے اس کو کھانے کو کچھ نہ ملا۔ فقیر نے کہا، بھائی اب صبر کرو، اس کے سوا چارہ ہی کیا ہے، خدا کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے۔ اتنے میں فقیر کی نظر رونے والے شخص کی پیٹھ پر پڑی، جہاں کپڑے میں کوئی چیز بندھی ہوئی لٹک رہی تھی۔ فقیر نے پوچھا، میاں اس کپڑے میں کیا لپٹا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ کل کے لیے کچھ روٹیاں اور کھانے پینے کا دوسرا سامان ہے۔ یہ سن کر فقیر کو سخت تعجب ہوا۔ اس شخص نے کہا، ظالم، یہ چیزیں تم کتے کو کیوں نہیں کھلاتے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اس حد تک اس کی محبت مجھے نہیں کہ اپنی روٹی بھی اسے کھلا دوں، روٹیاں بغیر پیسے کے نہیں ملتی، اور یہ آنسو جو اس کے غم میں گرا رہا ہوں، البتہ یہ میرے پاس فالتو ہیں اور بیکار ہیں، کیونکہ آنسو بہانے پر کچھ خرچ نہیں، سو وہ میں اس کے لیے بہا رہا ہوں۔ فقیر نے کہا، لعنت ہو تیری عقل اور محبت پر۔ یہاں مولانا روم ایک نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تم ضرورت مند کی مدد کرنے کے قابل ہو تو اس سے ہمدردی کے چند بول بولنا کافی نہیں، بلکہ تم پر فرض ہے کہ تم اس کی مدد کرو۔